پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے پہلے ہم لوگوں نے زوم کلاس میں یہاں تک شفا نے یہاں تک پڑھا تھا۔ دیکھیے آگے، کھیل کود اور شراب نوشی کی مجلسوں سے دور تھے۔ مکہ سے 3 میل کی دوری پر ایک پہاڑ تھا جس کا نام ہیرا تھا، جسے اب جبل نور کہتے ہیں۔ آپ کئی دنوں کا کھانا پانی لے کر اس میں چلے جاتے اور وہاں غور و فکر میں مشغول ہو جاتے۔ جب توشہ ختم ہو جاتا پھر گھر آ کر توشہ لے جاتے۔ توشہ یہی کھانا پینا۔ آپ اسی طرح رہے یہاں تک کہ آپ کی عمر 40 سال کی ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کا 41واں سال چل رہا تھا۔ آپ اپنے معمول کے مطابق غار حرا کے اندر عبادت میں مشغول تھے کہ یکایک ایک فرشتہ جن کا نام جبریل ہے اور جو سب نبیوں کے پاس آیا کرتے تھے، آپ کے پاس آئے اور کہا پڑھو۔ آپ نے فرمایا میں پڑھنا نہیں جانتا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس پر فرشتے نے مجھے پکڑ کر زور سے دبوچا، پھر چھوڑ کر کہا پڑھو۔ میں نے کہا میں پڑھنا نہیں جانتا۔ اس نے دوبارہ مجھے پکڑ کر زور سے دبوچا، پھر کہا پڑھو۔ میں نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس نے تیسری بار دبوچا اور کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ ترجمہ: پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ پڑھو، تیرا رب بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے علم دیا، انسان کو وہ بات سکھائی جسے وہ جانتا نہ تھا۔ یہ پڑھا کر فرشتہ چلا گیا۔ آپ غار حرا سے گھر واپس آئے۔ آپ کا دل کانپ رہا تھا، گھبراہٹ طاری تھی۔ بیوی خدیجہ سے کہا مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو۔ انہوں نے چادر اڑا دی۔ جب کچھ سکون ہوا تو خدیجہ کو پورا واقعہ سنایا اور کہا کہ مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے۔ غمگسار بیوی نے تسلی دیتے ہوئے کہا اللہ کی قسم، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، بے سہاروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، مہمانوں کی میزبانی کرتے ہیں، حقدار کی مصیبت میں مدد فرماتے ہیں۔ اس کے بعد خدیجہ آپ کو اپنے چچیرے بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں۔ یہ عیسائی عالم تھے، عبرانی لکھنا جانتے تھے، عبرانی میں انجیل لکھتے تھے، زبردست عالم تھے۔ اس وقت بوڑھے تھے اور نابینا ہو گئے تھے۔ آپ بھی یہاں تک پڑھیے اور وائس کو ریکارڈ کر کے ہمیں سینڈ کریے۔